حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی جب کائنات کے دیگر حقائق پر بحث کرتے ہیں تو ایک اور اہم علمی بحث اور عملی بحث یہ ہے کہ علم و ادراک کی حقیقت کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر عقلاء اور حکماء علم و ادراک کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان علم و ادراک حاصل کرتا ہے یا کوئی رائے بناتا ہے محسوسات کے ذریعے سے، زبان سے چکھا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ سے چھوا اور ناک سے سونگھا، یہ احساسات کہلاتے ہیں۔ پھر آپ نے ان 5 چیزوں سے کسی چیز کا ادراک کر لیا، ابھی تک حقیقت تک نہیں پہنچے۔ علم کا جو اگلا دائرہ عقلاء اور حکماء بیان کرتے ہیں وہ توہم ہے۔ ہر انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ چیز جو آپ نے دیکھی، سنی، سمجھی، اس کی دیگر تفصیلات کیا ہے۔ انسان کی قوت متوہمہ اس کی باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو صحیح طور پر پہچاننے کی کوشش کرتی ہے، اس کی جزوی پہلوؤں کو۔ اور تیسری قوت جسے کہا جاتا ہے وہ تخیل ہے، قوت متخیلہ، اس چیز کی کلیات کا ادراک کرتی ہے، مجموعی طور پر دیکھتی ہے۔ قوت واہمہ سے یا توہم سے کسی چیز کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا ادراک کیا جاتا ہے، اور جو مشترکہ خصوصیات ہیں ان کا ادراک تخیل سے ہوتا ہے۔ کلیات مشترکات ہیں، اور وہ مشترکات یہاں سے چلو تو پوری کائنات کے وجود تک کتنی ہی مشترکات ہیں، موجود ہونے میں تو ساری کائنات مشترک ہے، تو تخیل کو جتنا مرضی لے جاؤ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر زیادہ سے زیادہ عقلاء نے پہنچے ہیں جہاں آج کل کے عقل پسند بھی، کہ وہ قوت انسان کے اندر تعقل کی ہے، عقل کی قوت ہے، اور عقل کو سب سے بڑی قوت مانا جاتا ہے، اور آج کا فتنہ بھی یہی ہے۔ عقل ایک حد تک کام کرتی ہے۔ عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ احساسات نے اسے کچھ معلومات دیں، توہمات نے امتیازی خصوصیات بتلا دی، تخیلات نے اس کی کلیات اور مشترکات بتلا دی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ عقل کا ہے۔ عقل نے ان تمام ادراکات اور تمام معلومات کا تحلیل و تجزیہ کر کے ایک رائے قائم کی۔ عقل خراب ہو گئی تو رائے بھی خراب ہو گئی۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک 5واں ادراک بھی ہے، الادراک الخامس اشرف من التعقل، جملہ ہے شاہ صاحب، عقل سے بھی بلند تر ایک 5واں ادراک بھی ہے،